السلام علیکم۔ ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں سورہ آل عمران کی 7 آیتیں کور کی تھیں۔ آج ہم لوگ 8ویں آیت سے شروع کر رہے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہاں سے ہم لوگ شروع کر رہے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار جب تو ہمیں سیدھا راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے۔ ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن۔ تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد۔ وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے، اور انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت ہے جو بدر میں ہوا تھا۔ یہ وہ جگہ آ رہی ہے جہاں پہ غزوہ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہے ہیں۔ ایک نشان عبرت تھا، یعنی کہ دو گروہ جو لڑ رہے تھے ان میں سے ایک نشان عبرت تھا، ایک دوسرے سے جو نبرد آزمات ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، یعنی کہ ڈبل ہے، اس سے بہت زیادہ ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے ان میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ اب اس میں جنگ بدر کا واقعہ اس وقت قریبی زمانے میں ہی پیش آیا تھا۔ اس جنگ میں 3 باتیں سبق آموز تھیں جنگ بدر میں۔ ایک یہ کہ مسلمان اور کفار جس شان سے ایک دوسرے کے بالمقابل آئے تھے، اس سے دونوں کا اخلاق کی فرق جو صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ ایک طرف کافروں کے لشکر میں شرابوں کے دور چل رہے تھے، ناچنے اور گانے والی لونڈیاں ساتھ آئی تھیں اور خوب داد عیش دی جا رہی تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کے جو لشکر میں پرہیزگاری تھی، خدا ترسی تھی، انتہا درجے کا اخلاقی انضباط تھا۔ نمازیں تھی، روزے تھے، بات بات پر خدا کا نام تھا، اور خدا ہی کے آگے دعائیں اور التجائیں کی جا رہی تھیں۔ دونوں لشکروں کو دیکھ کر ہر شخص بآسانی معلوم کر سکتا تھا کہ دونوں میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے۔ مغرب کی اذان ہو گئی ہے۔ یہ ویڈیو اس وجہ سے تھوڑی سی چھوٹی بن رہی ہے، میں نے وضو کیا تھا تو سوچا کہ چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا دوں۔ تو مغرب کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں، پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔